نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو واقعہ ہے وہ سورہ اعراف کی آیت 175 to 176 میں بیان ہوا ہے۔ تو پہلے ان آیات کا مطالعہ کر لیتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ اسے واقعے کے متعلق مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ آیت 175، اور اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ عام طور سے مفسرین نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں بلعام بن بعور کی طرف اشارہ ہے۔ فلسطین کے علاقے موآب میں یہ ایک عابد و زاہد یعنی عبادت گزار شخص تھا، اور اس کے بارے میں یہ بہت مشہور تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت اس علاقے پر بت پرست قوموں کا قبضہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں موآب کے دروازے تک پہنچ گئیں تو وہاں کے بادشاہ نے بلعام سے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعات ہیں اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر بلعام بن بعور کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بدعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے مہنگے اور ایکسپینسو گفٹس دے کر اس کو اگین انسسٹ کیا، یہاں تک کہ بلعام بن بعور پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا، اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو، تو اس نے کہا اے میری قوم میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہوا کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پہ آ گئی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس وقت بلعام بن بعور نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے۔ اور بلعام نے بادشاہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دے تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ بدکاری کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا سبب بنتی ہے، اس لیے بنی اسرائیل اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان میں عذاب کے طور پر طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ قرآن کریم نے یہاں اس شخص کا نام نہیں لیا جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے، اور نہ یہ بیان فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر کس طرح اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، بلکہ یہ سبق اس قصے میں دینا مقصود ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم و عبادت کے شرف سے نوازا ہو، اس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط اور تقوی سے کام لینا چاہیے۔ اگر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کی خلاف ورزی کر کے ناجائز خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں برا ہوتا ہے۔ اور جن حضرات نے اس واقعے کو بلعام بن باعور کا واقعہ قرار دیا ہے کہ کیونکہ اس کی بدعملی کی سزا میں اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی تھی، اس لیے اسے اس آیت میں کتے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ دراصل یہ تشبیہ اس شخص کی نفسانی حرص کی ہے۔ اگر کتے پر کوئی چیز پھینکی جائے تو خواہ وہ اسے مارنے کے لیے پھینکی گئی ہو، لیکن کتا اپنی زبان نکال کر اس پر اس حرص میں لپکتا ہے کہ شاید یہ کوئی کھانے کی چیز ہو۔ اسی طرح جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اسے ہر حال میں دنیا ہی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کا ہر کام، ہر فیصلہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب اس سٹوری کے 2 questions۔ فرسٹ کویسچن از، انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کن لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے؟ سیکنڈ کویسچن، آیت 176 میں اللہ تعالیٰ نے لالچی انسان کی مثال کس جانور سے دی ہے؟ جی، اب ایک اناؤنسمنٹ ہے، وہ یہ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے اب تھوڑا سا فارمیٹ چینج ہو رہا ہے ایپیسوڈز کا۔ وہ یوں کہ ابھی تک آپ پہلے سٹوری سنتے تھے اور اس کے بعد کویسچنز ہوتے تھے، لیکن اب کیا ہوگا، اب پہلے کویسچن ہوں گے اور اس کویسچن پر قرآن پاک کے ذریعے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے آنسرز آئیں گے، اور یہ بھی انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ایوری ایپیسوڈ کے اینڈ پہ انشاءاللہ میں ایک کویسچن یہاں بتا دیا کروں گی جس کا آنسر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوگا، اور اس وقت تک آپ بھی اس کویسچن پر ضرور غور و فکر کیجئے گا، اور انشاءاللہ اس طرح یہ سلسلہ سٹارٹ کریں گے۔ تو اب جو ہے ٹائم ہو رہا ہے وہ بیوٹیفل نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری جو کہ تھی سامری کا بچڑا، اس کے رائٹ آنسر سینڈ کیے، وہ ہیں رفت، نیلم، جمیلہ بیگم، فرخندہ عارف، زارا اینڈ عشاء۔ ویل ڈن ایوری ون، اینڈ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے ود دس کویسچن، کیا والدین کی برائیاں ان کے بچوں پر بوجھ بنیں گی؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن ہے نا؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے آنسر کے ساتھ ملیں گے۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔